بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق 11 بادل کا گیت کی آج ہم مشق حل کریں گے۔ معروضی کتاب پر حل کرنی ہے تو پینسل کا سکہ باریک کر لیں۔ سوال ہے مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ الف، میرا گھر ڈیش کی گہرائیوں میں، جواب ہے سمندر۔ بے، اڑائیں گی تجھ کو ڈیش ہوائیں نشیلی۔ جیم، مجھے لے اڑی ڈیش ہوا کی شوخ پریاں۔ دال، سمندر سے اٹھا ڈیش پہ چھایا پہاڑوں۔ ہے، مگر ایک ڈیش تو اب کھل چکی ہے، جواب ہے گتھی۔ اگلا سوال ہے نظم بادل کے گیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ آپ نے درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ الف، بادل کا گھر کن گہرائیوں میں ہے، جواب ہے سمندر کی۔ بے، بادل نے کس کی دھن میں وطن چھوڑا، جواب ہے ستاروں کی۔ جیم، ہواؤں نے بادل کو کہاں بٹھایا، جواب ہے شاخوں پہ۔ دال، بادل کو پربت کی چوٹی کس نے دکھائی، جواب ہے جھونکے نے۔ ہے، بادل کو کس نے پٹخنی دی، جواب ہے پہاڑوں نے۔ واؤ، 3 مصروں کے بند والی نظم کو کیا کہتے ہیں، جواب ہے مثلث۔ اگلا سوال ہے مترادف یعنی الفاظ کے معنی بتائیں۔ آفت، مصیبت، پربت، پہاڑ، شاخ، ٹہنی، بلایا، رویا یا تڑپا، رنج کا، غم، دھرتی، زمین۔ اگلا سوال ہے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ لہر، لہریں، گہرائی، گہرائیاں، شعاع، شعائیں، ہوا، ہوائیں، شاخیں، شاخ، جھونکے، جھونکا، گتھی، گتھیاں۔ اس کے بعد سوال ہے درج ذیل کا مفہوم واضح کریں، ان کا بھی مطلب بتائیں۔ تپتی شعائیں، گرم کرنیں، نشیلی ہوائیں، مست کر دینے والی ہوائیں، شوخ پریاں، شریر پریاں، بلبلانا، تڑپنا، گتھی کھلنا، پیچیدگی، دور ہونا، دن پھرنا، اچھے دن آنا۔ اگلا سوال ہے الفاظ کے متضاد یعنی الٹ الفاظ لکھیں۔ فانی، لافانی یا باقی، گہرائی، اونچائی، رنج، خوشی، وطن، پردیس، افسوس، خوشی۔ اگلا سوال ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ سمندر، گہرائی، لہریں، موجیں، سیپیاں، موتی، چمکا، دمکا، رنج، غم۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔